نبی کی مسجد۔ زمین خریدنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مسجد کی تعمیر کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ خالد بن زید کے کنویں کے قریب سے مٹی لے کر اینٹیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس کام کی ابتدا عمار بن یاسر نے کی ہے۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو حضرہ موت کے علاقے کا ایک شخص آیا جو مٹی گوندنے اور گارا بنانے کا ماہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کام کرتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اس کے کام کی تعریف کی ہے۔ اس شخص کا نام طلق بن علی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، یہ کام اسے ہی کرنے دو، کیونکہ یہ تم سب سے زیادہ عمدگی سے یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کریم اس شخص پر رحم فرمائے جو جس کام کو کرتا ہے خوبصورتی سے کرتا ہے۔ اینٹیں ایک جگہ جمع کر لی گئی ہے۔ سامان جمع ہو گیا تو رسول اللہ اٹھے اور اینٹیں اٹھا کر مسجد کی تعمیر کے لیے پہنچانے لگے ہیں۔ تمام صحابہ بھی اس کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اینٹیں اٹھانے کی وجہ سے مٹی لگنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ کو اینٹیں اٹھا کر لے جاتے دیکھ کر اسید بن حضیر رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ اور مزید اینٹیں اٹھا لاؤ، تم اللہ کی رحمت کے مجھ سے زیادہ امیدوار نہیں ہو۔ عمار بن یاسر ایک وقت میں دو اینٹیں جبکہ باقی تمام لوگ ایک وقت میں ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، میں ایک اینٹ اپنے حصے کی اٹھا کر لا رہا ہوں اور دوسری رسول اللہ کے حصے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کے گھنگریالے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیار سے جھٹکتے ہوئے اور ان کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ابن سمیہ، عام لوگوں کے لیے ایک اجر ہے لیکن تمہیں 2 اجر ملیں گے۔ عمار میری آنکھوں اور ناک کے درمیان کا چمڑا ہے، یعنی مجھے بہت عزیز ہے۔ انصار اور مہاجرین نے اس دوران یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر مہاجر ایک دن مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، دوسرے دن روزگار کی تلاش اور کوشش میں مصروف رہے۔ انصار بھی اسی طرح ایک دن کام کریں اور دوسرے دن مسجد کی تعمیر میں حصہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا ہے، علی، ایک دن تم ہم دونوں کے لیے روزگار کی کوشش کرو گے اور ایک دن یہ کوشش میں کروں گا۔ علی بولے، اللہ کے رسول، مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کی موجودگی ضروری ہے، اس کے علاوہ روزانہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی باری کے دن بھی روزگار کی کوشش میں ہی کروں گا، آپ مسجد میں ہی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ علی اپنی اور رسول اللہ کی باری کے دن روزگار کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص اپنا گھر تعمیر کر رہا ہے۔ علی اس گھر کی تعمیر کے لیے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ پانی کی ذخیرے اور زیر تعمیر گھر کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ علی سارا دن کام کر کے صرف 16 ڈول پانی ہی لا سکتے ہیں۔ انہیں پانی کے ہر ڈول کے بدلے میں 1 کھجور مزدوری ملتی ہے۔ اس طرح علی کو روزانہ 16 کھجوریں مزدوری میں ملتی ہیں۔ وہ 8 کھجوریں خود رکھتے اور 8 رسول اللہ کو پیش کر دیتے ہیں۔ ایک مدت سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ 53 اور علی 24 سال کی عمر میں 8 کھجوروں پر گزارا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی مسجد کی تعمیر کے لیے مزدوروں کی طرح کام کر رہا ہے۔ قبول اسلام سے پہلے عمر ایسا کام کبھی نہ کرتے، چاہے انہیں اس کے بدلے میں بڑی سے بڑی دولت دی جاتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کی تو کچی اینٹوں سے، اس کی ستون کھجور کے تنوں سے، چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنائی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں 7 مہینے لگے۔ مسجد کی لمبائی 35 میٹر اور چوڑائی 30 میٹر رکھی گئی۔ مسجد کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حجرہ مشرق میں بنایا گیا۔ اب رسول اللہ سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مسجد کے برابر میں بنائے گئے حجرے میں رہنے لگے ہیں۔ رسول اللہ 7 مہینے خالد بن زید کے گھر پر رہے۔ اس دوران خالد اور ان کے خاندان نے رسول اللہ کے آرام اور سکون کا مکمل خیال رکھا ہے۔ تاریخ اس خوش قسمت انسان کو ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتی ہیں۔ جی ہاں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کردہ مسجد کا رقبہ 1050 مربع میٹر ہے۔ پاکستان میں استعمال ہونے والے پیمانے کے مطابق یہ جگہ تقریباً 50 مرلے یعنی 2.5 کنال بنتی ہے۔ یہ جگہ 11,172 مربع فٹ ہے۔ اس طرح مسجد میں 28 صفیں ہیں۔ اس مسجد میں نمازیوں کی گنجائش 1372 ہے۔ مسجد کا زیادہ تر حصہ صحن کی صورت میں کھلا ہے۔ مسجد میں سخت سردی اور سخت گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مسجد کے ہال میں جانے کے لیے دروازے نہیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے 3 دروازے ہیں۔ نمبر 1 باب الرحمہ، نمبر 2 باب جبرائیل اور نمبر 3 باب النساء۔ اس وقت مسجد میں محراب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ مسجد کا صحن کچا ہے، جس کی وجہ سے بارش ہونے کی صورت میں کیچڑ اور پھسلن ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے مسجد کے صحن میں چھوٹے گول پتھر ڈال دیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب رسول اللہ مسجد نبوی میں پہلا خطبہ دے رہے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف کرتا اور اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ لوگو، مرنے سے پہلے سامان تیار کر لو۔ اللہ کی قسم، ایک دن تم پر موت کی بے ہوشی طاری ہوگی۔ تم اپنی بھیڑ بکریاں بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اللہ کو نہ تو کسی ترجمان کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی دربان کی۔ اللہ تم سے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا جس نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا ہو؟ کیا میں نے تمہیں مال و دولت نہیں دیے تھے؟ اب تم بتاؤ کہ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا کیا؟ اس وقت انسان حیرانی اور پریشانی سے دائیں بائیں دیکھے گا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ جب انسان اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے دوزخ کی آگ نظر آئے گی۔ تم لوگ یہ بات جان لو کہ جو شخص آگ سے بچنا چاہتا ہے، اس کے پاس کھجور کا ٹکڑا دینے کی طاقت ہے تو وہ اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو آگ سے بچا لے۔ اگر کوئی یہ طاقت بھی نہیں رکھتا تو لوگوں کو اچھی بات بتا کر ہی اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اللہ نے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا رکھا ہے۔ مدینہ منورہ کے شروع کے دنوں میں مسجد میں کوئی ممبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے ساتھ سہارا لگا کر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس ایک انصاری عورت آ کر کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول، میرا بیٹا ترکھان ہے، کیا میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر نہ بنوا دوں؟ اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم چاہو۔ کچھ وقت کے بعد رسول اللہ کے لیے لکڑی کا ممبر تیار ہو گیا ہے۔ رسول اللہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک کھجور کے خشک تنے سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ رونے کی آواز ایسی ہے جیسے اونٹنی اپنا بچہ گم ہونے پر روتی ہے۔ رسول اللہ اس خشک تنے کو پیار کر رہے ہیں۔ خشک تنے کی رونے کی آواز بند ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ کھجور کا تنا اللہ کے ذکر سے محروم ہونے کی وجہ سے رویا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میں اسے اپنی باہوں میں نہ لیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا اور چلاتا رہتا۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اس تنے کو رسول اللہ کے حکم پر ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں رات کے وقت روشنی کا باقاعدہ انتظام نہیں ہے۔ روشنی کے لیے کھجور کے خشک پتے اور ٹہنیاں جلائی جاتی ہیں۔ ایک صحابی تمیم داری کا غلام ایک رات روشنی کے لیے قندیل اور زیتون کا تیل لایا ہے۔ اس نے قندیل روشن کر کے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ لٹکا دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے ہیں۔ قندیل روشن دیکھ کر آپ پوچھ رہے ہیں، ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ تمیم داری بولے، اللہ کے رسول، میرے غلام فتح نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے اس کا نام سراج ہے، یعنی روشن چراغ۔
رسول اللہ پر مکے جا کر سب سے پہلے ایمان لانے والے اسعد بن زرارہ دل کی تکلیف سے وفات پا گئے ہیں۔ ان کی وفات شوال سن 1 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ نے انصار کے لیے 11 نقیب مقرر کیے تھے۔ اسعد بھی انہی میں سے ایک نقیب تھے۔ ان کی وفات کے بعد بنی نجار نے رسول اللہ سے کہا ہے، اللہ کے رسول، اسعد کی جگہ کسی کو ہمارا نقیب مقرر کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں، تم لوگ میرے ماموں ہو، میں تم سے ہوں اور تمہارا نقیب بھی۔ بنی نجار رسول اللہ کی بات کے بعد اس پر فخر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے پر رسول اللہ نے مسجد کی توسیع کے لیے مسجد کے ساتھ واقع زمین کا ایک اور ٹکڑا حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ زمین ایک غریب شخص کی ہے۔ رسول اللہ نے اسے کہا ہے، مسجد کی توسیع کے لیے زمین کا یہ ٹکڑا دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل لے لو۔ اس غریب شخص نے اپنی غربت کی وجہ سے معذرت ظاہر کی ہے۔ رسول اللہ نے اس انکار کا برا نہیں منایا۔ عثمان بن عفان کو اس بات کا پتہ چلا تو زمین خرید کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، میں نے زمین کا وہ ٹکڑا انصاری سے خرید لیا ہے، اب آپ مجھ سے اس زمین کا سودا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک محل کے بدلے عثمان سے زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو تقریباً 11ویں صدی ہجری بنتا ہے، مسجد کی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ مسجد کا رقبہ وہی رکھا گیا اور تعمیر بھی ویسی ہی کی گئی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد کا رقبہ بڑھا دیا گیا، لیکن تعمیر کچی اینٹوں اور کھجور کے ستونوں سے ہی کی گئی۔ چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنائی گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد کے رقبے میں کافی اضافہ کیا گیا اور تعمیر کچی اینٹوں کے بجائے پتھروں سے کی گئی۔ ان پتھروں پر خوبصورت پھول بوٹے بنائے گئے۔ دیواروں میں مٹی کا گارا استعمال کرنے کے بجائے چونا استعمال کیا گیا۔ ستون کھجور کے تنوں کے بجائے پتھر سے بنائے گئے اور چھت ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی۔ مشرق اور شمال کی طرف رسول اللہ کے لیے مختلف وقتوں میں حجرے بنائے جاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کی وفات کے بعد عبد الملک بن مروان بن عاص کے دور میں حجرے مسجد نبوی میں شامل کر لیے گئے۔ اس وقت یعنی سن 2022 میں مسجد نبوی میں 2104 ستون ہے۔ مسجد نبوی کے دروازوں کی تعداد 42 ہے۔ مسجد کا موجودہ رقبہ 17 لاکھ مربع فٹ ہے۔ یہ رقبہ 7555 یعنی 378 کنال ہے۔ یہ 47 ایکڑ کے برابر ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 2 مربع زمین۔ اب اس مسجد میں 16 سے 20 لاکھ لوگوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا اندرونی حصہ 120 مربع فٹ ہے۔ اس روضہ مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے 2 قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں، جبکہ ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ روایات کے مطابق اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد اس مقام پر دفن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گنبد 1279 عیسوی میں مملوک سلطان المنصور کلاون کے دور میں بنایا گیا۔ یہ گنبد لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ پہلے پہل اس گنبد پر کبھی سفید اور کبھی نیلا رنگ کیا جاتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوم نے یہ گنبد نئے سرے سے بنوایا۔ اس گنبد پر سبز رنگ سن 1837 عیسوی میں کیا گیا۔ گنبد کا سبز رنگ سلطان عبد الحمید نے کروایا۔ سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے گنبد کا رنگ سبز ہی رہا۔ کچھ تاریخ دان گنبد کے سبز رنگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے سے جوڑتے ہیں جو سبز رنگ کا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرتے ہوئے آپ کے جسم مبارک پر سبز رنگ کی چادر ڈالی گئی، اسی لیے گنبد کا رنگ سبز رکھا گیا۔